إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب کا چند حصہ تلاوت کیا ہے۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح مطلب اور مقصد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور سمجھانے کے بعد قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں کہ بندہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد والدین کے حقوق ہیں، پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں، پھر اس کے بعد قریبی اعزاء اور اقارب رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ مسلمان کہ اپنی بیوی بچوں کے بھی اس پر حقوق ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تجھ پر تیری بیوی اور بچوں کے بھی حقوق ہیں، حتیٰ کہ انسان کے اپنی جان کے ایک ایک عضو کا بھی حق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، فَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو اسلام کے اندر حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہاں تک کہ بھی اس کائنات کے اندر جس چیز کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے بھی حقوق رکھے، حیوانات کے، جانوروں کے، درختوں کے، ان کے بھی اللہ رب العالمین نے حقوق رکھے، یہاں تک کہ جو انسان مسلمان ان کے حقوق ادا کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ محبوب بن جاتا ہے، اور جو حیوانات کے حقوق کو بھی ضائع کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں مغضوب بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے اس چیز کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہگار بدکار شخص ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا، وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ ایک شخص جس نے بلی کو باندھ کر رکھا، کھانا پینا اس کا بند کیا، وہ بلی سسک کے مر گئی، وہ شخص اللہ کے عذاب کا مستحق بن گیا۔ وہ آدمی جس نے چیونٹیوں کو جلایا، اللہ رب العالمین کے لیے اس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیوانات کے بھی، جانوروں کے بھی جو حقوق انسان مسلمان ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں مغضوب بن جاتا ہے، جو ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ جب کتے، بلی، گدھے اور گھوڑے کے حقوق ہیں تو ہم مسلمان بیٹھ کر فکر کریں کہ مسلمان پر حقوق نہیں ہوں گے؟ وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان جس کی مثال دل کی اس طرح ہے کہ جس ورق پر جو ہے وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، اس مسلمان کے دل جو ہے وہ اس ورق کی طرح ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ تو اتنے سارے حقوق تمام تر چیزوں کے بیان کیے گئے ہیں، تو لازماً قرآن و احادیث کے اندر جب ہم مطالعہ کریں گے تو مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ غفور الرحیم ذات اپنے شان غفاری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو معاف کر دے، یہ ممکن ہے۔ لیکن وہ شخص جو بندوں کے حقوق، مسلمان کے حقوق کو ضائع کرتا ہے،
اس کی معافی تلافی کے بغیر بخشش نہیں ہوگی. اگر بندہ خود معاف کر دے یا اس کی تلافی کر دے تو پھر اس کی بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کو اس طرح معاف نہیں فرمائیں گے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ آپ یہ بتائیں کہ مفلس کون ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی مفلس ہے، لیکن حقیقی معنی میں وہ آدمی مفلس ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نماز بھی اس کے پاس ہوگی اور روزہ بھی اس کے پاس ہوگا، زکوٰۃ اور حج بھی اس کے پاس ہوگی، لیکن اس نے دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق پر ڈنڈی ماری ہوگی، لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مظلوموں کی داد رسی اللہ اس طرح فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر اللہ ان مظلوموں کے اس حساب کتاب میں ڈال دیں گے. اگر نیکیاں ڈالی جانے کے باوجود ان کا حساب پورا نہیں ہوتا تو اللہ ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں گے اور بالآخر اس کے جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو حقوق کا اتنا بڑا دائرہ وسیع ہے، مسلمان کے اتنے بڑے حقوق ہیں. یہاں تک امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مسلمان پر 23 حقوق بیان فرمائے. لیکن ان حقوق میں یا ان حقوق کو اگر ایک لفظ کے اندر اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو وہ سب سے بڑا ایک لفظ جس کے اندر مسلمان کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں وہ محبت کا لفظ ہے. کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھے، ایک مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرے. کیونکہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کی صفت بیان فرمائی وہ فرمائی وَحَوَاءُ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں رحم اور شفقت اور محبت رکھتے ہیں. یہ محبت یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ سے جس محبت قائم کرنے سے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ تمام حقوق اس کے اندر ادا ہو سکتے ہیں. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کے ساتھ محبت کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں کہ ایمان لانے سے پہلے کافر مسلمان کا دشمن، مسلمان کافر کا دشمن، لیکن جب ایمان قبول کیا، کفر اور شرک کی ضلالت سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت کے اندر آئے تو آپس میں ایسے بھائی بن گئے کہ ان کی مثال آج تک ہمیں اس طرح کی مثال نہیں ملتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی رشتے میں بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں. حتیٰ کہ اگر غلام جس کے والد کا نام و نسب بھی معلوم نہیں ہے، اگر وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو وہ بھی تمہارا بھائی ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم ان کے آباء و اجداد کا نام نہیں جانتے، نسب نہیں جانتے، لیکن اسلام لے آئے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. اور صحابہ کرام نے یہ مثال ہمیں قائم کر کے دکھائی. سلمان فارس سے آ رہا ہے، سوئب روم سے آ رہا ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں آئے، کلمہ پڑھا، ایسے بھائی بنے کہ آج تک ان کی مثال نہیں ملتی ہمیں. اور اسی محبت کو قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی کہ مسلمان کا بھائی بن جائے، مسلمان کے اندر محبت پیدا ہو جائے. ظاہری بات ہے کہ جب ایک دوسرے کے اندر سچی محبت پیدا ہوگی تو پھر انسان سے نفرت بھی ختم ہو جائے گی، جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، پھر انسان سے جنگ و جدل بھی ختم ہو جائے گا. جب سچی محبت پیدا ہوگی تو پھر انسان دوسرے انسان کی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت بھی کرے گا. یہ کب ہوگی؟ جب سچی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور ہم میں سے بھی کوئی یہ نہیں چاہتا
کہ کوئی مجھے گالی دے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری بے عزتی کرے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے عیب کو کوئی بندہ کھولے۔ جب ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بھی ہمیں بننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو وہ چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، کامل ایمان اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا عزت و اکرام کے ساتھ نام لیا جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گالی نہ دی جائے۔ تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنا ایمان کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو پسند کریں کہ میں کسی مسلمان کو گالی نہ دوں، کسی مسلمان کی بے عزتی نہ کروں، کسی مسلمان کو غلط القاب کے ساتھ نہ نوازوں۔ جب تک یہ عزت اور اکرام، اس محبت والا رشتہ ہمارے اندر قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں کہ ہر انسان یہ حق سمجھتا ہے کہ عزت کے ساتھ نام لینے کا صرف میں حقدار ہوں، میری عزت ہو، اس چیز کا میں حقدار ہوں، یہ غریب ہے، یہ معذور ہے، یہ مجبور ہے، اس چیز کے یہ حقدار نہیں ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے لیے یہ حق سمجھ رہے ہیں، یہ معذور، یہ مجبور، یہ غریب، یہ بد شکل بدصورت انسان مسلمان ہونے کے ناطے اس کی بھی اس طرح یہ عزت ہونی چاہیے جس طرح ہم اپنی عزت چاہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، دیکھا کہ اوپر سے ایک قطرہ گرا ہے، جب اوپر دیکھا تو وہ چھپکلی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال فرمایا کہ اللہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس چھپکلی کی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہی چھپکلی مجھ سے سوال کرتی ہے کہ موسیٰ کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کے بارے میں سوال کریں اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہی چھپکلی مجھ سے سوال کرتی ہے کہ موسیٰ کی کیا ضرورت ہے۔ آج ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس غریب کی کیا ضرورت ہے، اس معذور مجبور کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، امیر بنایا، دولت دی، عزت دی، اسی اللہ رب العالمین نے اس کو غریب بنایا، اس کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی شکل و صورت کو اس طرح رنگ کا کالا بنایا، غریب بنایا، لیکن اللہ رب العالمین کی اسی کے اندر بھی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ تو اس لیے کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گناہگار کو بھی انسان شراب نوشی کرنے والا، زنا کرنے والا، فسق و فجور کرنے والا مسلمان کی حیثیت سے بندہ اس سے نفرت نہ کرے، ہاں اس کے گناہ سے نفرت کرو، جو گناہ ہے اس کا اس سے نفرت کرو، لیکن کلمہ گو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اس سے نفرت نہ کریں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ معاذ اللہ ایک قرآن کا مرد گندی جگہ پر پڑا ہے، گندے پانی کے اندر پڑا ہے ہماری غفلت کی وجہ سے، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گندے پانی کے اندر گندی جگہ پر پڑا رہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ورق کو اس گندی جگہ سے اٹھائیں، اس کو اٹھا کر دھوئیں، خوشبو لگا کر اس کا جو درجہ ہے، اس کا جو مقام ہے، جو بلند جگہ ہے اس پر رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کے معاذ اللہ جو ورق گندے پانی کے اندر پڑا ہے اس سے نفرت کریں۔ تو مسلمان کی مثال بھی اس طرح ہے کہ اگر وہ گناہ کے اندر، فسق و فجور کے اندر، زنا بدکاری کے اندر مبتلا ہے، ہم اس سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں، کوشش کریں کہ اس دلدل سے، اس گندگی سے اس کو نکال کر اس مسلمان کو اس کے اپنے مقام اور مرتبے تک ہم لے کر آئیں، یہ ہمارے ذمہ کوشش ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان سے محبت کرے، ادب اور احترام کرے،
کم تر کی نگاہ سے اسے نہ دیکھے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نیک آدمی بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک نیک آدمی تھا، ایک جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بادل نے اس پر سایہ کیا ہوا تھا، ایک گنہگار آدمی وہاں سے اس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا، اس کے دل کے اندر یہی سوچ آئی کہ یہ نیک بندہ ہے، اتنا تو نیک ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بادل کو حکم کیا ہوا ہے کہ اس بادل نے اس کو سایہ کیا ہوا ہے، کیوں نہ میں اس کے نیک ہونے کی وجہ سے کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں تاکہ مجھے یہ برکات بھی حاصل ہو جائیں اس کی۔ جب وہ گنہگار آدمی اس کے قریب گیا تو اس آدمی نے اس کو جھڑک دے کر اپنے آپ سے دور کر دیا۔ دور کرنے کی دیر تھی، وہ بدکار، وہ گنہگار آدمی جس جگہ پر بیٹھ گیا، اس سایہ بادل نے جس نیک آدمی پر سایہ کیا ہوا تھا وہ بادل ہٹ کر اسی گنہگار کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کو سایہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس وحی آئی کہ آپ ان دونوں کو کہیں کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں۔ کیوں کہ اس گنہگار آدمی نے تواضع انکساری کی، اپنے دل کے اندر اس نیک آدمی کی برکات حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھا، تواضع کی، جس کی وجہ سے تواضع کرنے کی وجہ سے اس کے جو گناہ تھے اللہ نے فرمایا کہ میں نے سارے معاف کر دیے۔ اور اس نیک آدمی نے تکبر کی وجہ سے، اس کو کم تر سمجھنے کی وجہ سے اس کو اپنے آپ سے دور کیا۔ اس تک آپ یہ پیغام پہنچے، اسے یہ کہیں کہ آپ کی تمام نیکیاں اللہ نے تباہ کر دی، برباد کر دی، ختم کر دی۔ تو دیکھیں کہ اس نیک آدمی نے اس گنہگار کو کم سمجھا، جس کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کیا۔ تکبر، ظاہری بات ہے کہ جب انسان کسی کو کم سمجھ رہا ہے، وہ اس کے اندر، دل کے اندر گویا کہ کیا تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، لیکن اس تکبر سے یہ نہیں جانتا کہ اس تکبر، اس حسد، اس بغض کی وجہ سے دراصل میں اپنے ہی نیک اعمال جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوں۔ تو اس لیے مسلمان کے حقوق ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ مسلمان سے محبت کرے، مسلمان اپنے مسلمان کو بھائی سمجھے، ادب اور احترام کا رشتہ قائم کرے۔ اللہ رب العالمین اس ادب اور احترام کے رشتے قائم کرنے سے تمام منزلیں اس کے لیے آسان فرما رہے ہیں۔ دوسرا مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کے جان کی حفاظت کرے۔ مسلمان کا خون عزت اور احترام والا ہے، مسلمان کا خون عظمت اور حرمت والا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کے بعد مقدس ہستیوں کے مجمع سے آپ نے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب کے اندر سوال کیا کہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتا ہے۔ علم بھی تھا، لیکن اس لیے نہیں بتایا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس دن کا نام آپ تبدیل کرنا چاہتے ہو، اس جگہ کا نام آپ تبدیل کرنا چاہتے ہو، اس مہینے کا نام آپ تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، کیا یہ یوم عرفہ نہیں ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ المکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر جو ہے وہ مسلمان کا خون اور اس کا مال جو ہے وہ تم پر حرام کر دیا۔ ناحق مسلمان کا خون نہ بہاؤ، اس کے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ اس بات پر میں کچھ جمعہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ناحق کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس قدر جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے
اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کفر کیا. اللہ نے ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا، لیکن یہ آدمی کسی کو جب ناحق قتل کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے. تو قتل کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کفر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خون تو اپنی جگہ، اس کی عزت اور حرمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کعبے سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کعبہ تیری عظمت اور تیری حرمت اپنی جگہ پر، تو عزت اور احترام والا، تو عظمت والا، لیکن مسلمان کا خون تجھ سے زیادہ عظمت اور حرمت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خون کو کعبے سے بھی زیادہ محترم قرار دیا. لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر کرتے ہیں تو ہر طرف مسلمان کا خون بہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. پہلے تو ہم کہا کرتے تھے کہ کافر مسلمان کا خون بہا رہے ہیں کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر، فلسطین کے اندر، فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر. لیکن آئے روز ہم اخبارات کے ذریعے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمارے نظروں کے سامنے روز درجنیں مسلمان جو ہیں وہ مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، درجنوں مسلمان قتل ہو رہے ہیں. مسلمان کا خون اس قدر سستا بن گیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے قتل کرنے پر ایک بات کے ذریعے مدد کرتا ہے، ایک بات ایسی کہی جس کے ذریعے اس نے قاتل کی قتل کرنے کے اندر مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مددگار آدمی جس نے ایک لفظ کے ساتھ مدد کی ہے، جب یہ قیامت کے دن آئے گا محشر کے میدان میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا ھذا عائش من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، مایوس ہے، اللہ کی رحمت اس کو حاصل نہیں ہوگی، ایک بات کے ذریعے مدد کرنے والا. لیکن یہاں تو درجنوں انسانوں کے قتل کے اندر، مسلمانوں کے قتل کے اندر آج مسلمان کے ہاتھ ڈوبے ہوئے ہیں. آج معاشرے کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ معاشرہ اس طرف جانا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری. انسان مسلمان کے ساتھ محبت نہیں کر رہا، نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. یہ بھی دین سے دوری کی وجہ. مسلمان کے ہاتھ مسلمان کے خون کے اندر رنگین ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے. اگر ہم آج اپنے دین کو، اسلام کو، شریعت کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اپنے سینے سے لگائیں اور حقیقی معنی میں ہم مسلمان بن جائیں، تو پھر ہمارے دل کے اندر ہمارے مسلمان بھائی کی محبت بھی پیدا ہوگی، ہمارے مسلمان کا خون بھی عزت اور احترام والا بن جائے گا جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اپنے سینے سے لگائیں گے. جب حقیقی معنی میں ہم مسلمان بنیں گے. ہم نے یہی سمجھا ہوا کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج اور زکوٰۃ ادا کی، بس ہم مسلمان ہیں، یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. نہیں، مسلمان کے ساتھ عزت اور احترام والا رشتہ، مسلمان کے خون کو عزت اور احترام دینا، یہ بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. لہذا اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان کے ساتھ محبت کرے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیقی بھائی کی طرح سمجھے اور اپنے بڑے کی طرح اس کا عزت اور احترام کرے. تمام نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ان نفرتوں کے ختم ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی بہتری کی طرف چلا جائے گا. مسلمان پر جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالے، اس کے مال کو غصب نہ کرے. جس طرح اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے مال کی بھی اسی طرح حفاظت کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر کسی آدمی کی ناحق ایک بالش زمین غصب کی، ایک بالش جتنی زمین غصب کی، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا توپ بنا کر اس کے گردن کے اندر ڈالیں گے. ایک بالش زمین صرف غصب کی. آج معاشرے کے اندر دیکھیں بیٹیوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں،
بیٹیوں کو وراثت کے اندر حق دینا، اس کی طرف تصور بھی نہیں جا رہا۔ بس ہم نے یہی سوچا ہے کہ بیٹی کو ہم نے جہیز دے دیا، گویا کہ سب کچھ ہم نے دے دیا، ہم آزاد ہو گئے۔ نہیں بھائی، اگر وراثت کے اندر جس طرح باپ کی وراثت کے اندر بیٹا حقدار ہے، بیٹی بھی حقدار ہے، ہاں بیٹا دگنا حقدار ہے، بیٹی شریعت کے اندر اس کے نصف کے حقدار ہے، لیکن اس کو اپنا حق دو تو صحیح، اس تک حق پہنچاؤ تو صحیح۔ ہم یہ گئے بہن آپ کا حق بنتا ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ ظاہری بات ہے وہ بہن ہے، وہ عورت ہے، وہ بھائی کی عزت کرے گی، بھائی کا احترام کرے گی، حیا کرے گی، وہ یہی کہے گی بھائی میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ نہیں، آپ سب کچھ حساب کر کے اپنی بہن کے حوالے کرو، اس کے ہاتھ پر رکھو، پھر اس کے بعد اس کو مالک بنانے کے بعد، ہاں اگر وہ آپ کو مالک بنا دیتی تو بے شک بنا دے۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ کا بنتا ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے، دوں آپ کو یا نہ دوں؟ ظاہری بات ہے وہ حیا اور شرم کی وجہ سے، بھائی کی عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے وہ یہی کہے گی بھائی میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کی دل سے تو پوچھو کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کے حالات کس طرح گزر رہے ہیں۔ لہذا اگر ایک بارش بھی زمین غصب ہوئی تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو توپ بنا کر آپ کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے ایک جگہ پر اپنا محل تیار کرانے کا ارادہ کیا، سروے ہوئی محل یہاں تیار ہوگا، لیکن اس جگہ پر ایک غریب بیوہ عورت کی جھونپڑی آ رہی تھی۔ کہا کہ اس کو ختم کرو، میں نے طے کیا ہے، ارادہ کیا اسی جگہ پر محل بنانا ہے۔ محل تیار ہونے لگا، وہ غریب بیوہ عورت قاضی کے پاس پہنچی کہ میری جھونپڑی کو اڑا دیا گیا، آپ کے بادشاہ کا یہاں محل تیار ہو رہا ہے، لہذا میرے ساتھ انصاف کرو۔ آپ قاضی ہو، فیصلہ آپ کی عدالت میں آیا ہے، آپ میرے ساتھ انصاف کرو۔ قاضی نے کہا اب انتظار کرو، میں موقع پر ضرور آپ کے ساتھ انصاف کروں گا۔ محل تیار ہو گیا، بادشاہ سلامت نے اس قاضی کو دعوت دی کہ آئیں میرا محل آپ گھومیں۔ جب وہ قاضی محل گھومنے کے لیے گیا تو اپنے ساتھ ایک گدا بھی لیا اور ایک خالی بوری بھی لی۔ جب محل کے اندر پہنچا تو اس قاضی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے محل کی کسی بھی جگہ سے ایک یہ بوری مٹی کی اٹھا کر لے جاؤں، اس لیے میں بوری بھی لایا ہوں، یہ گدا بھی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اس نے کہا مٹی یہ تو آپ بھر لیں، ایک بوری، ایک کی بجائے 5 بھر لیں، مٹی ہے۔ جب قاضی نے وہ مٹی بھری، جب وہ بوری بھر گئی، اب اس قاضی نے اس بادشاہ سلامت سے کہا بوری بڑی وزنی ہے، آپ میرے ساتھ تعاون کریں، یہ بوری اٹھوا کر میرے گدے پر سوار کر دیں۔ بادشاہ سلامت نے ہاتھ لگایا، اب بوری مٹی کی بھری ہوئی ہو تو ہاتھ سے اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، ہمت ہار بیٹھا، اس نے کہا یہ میری طاقت سے باہر دور رہے بات۔ تو قاضی نے موقع پا کر اسی بادشاہ سلامت سے کہا، لوہا تو گرم ہو چکا تھا، اب چوٹ لگانے کی ضرورت تھی۔ بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ یہ ایک مٹی کی بوری آپ نہیں اٹھا سکتے کہ آپ اس کو صرف اٹھا کر اس گدے پر رکھ دیں، آپ نے جس غریب بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کر کے محل بنایا ہے، کل قیامت کے روز 7 زمینوں کا توپ بنا کر آپ کی گردن میں ڈالا جائے گا، تو پھر آپ اس وزن کو کیسے اٹھائیں گے؟ ایک بوری نہیں اٹھا سکتے، آپ 7 زمینوں کا توپ کس طرح اپنی گردن پر اٹھائیں گے؟ بادشاہ کے دماغ کے پرچے اڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ایسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ کا فرمان ہے۔ اس بادشاہ نے اس وقت اعلان کر دیا کہ یہ محل جو چیزیں بھی اس کے اندر ہیں، یہ سارا محل اس عورت کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ اس عورت کے حوالے کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک بوری کا وزن نہیں اٹھا سکتا تو 7 زمینوں کا وزن کہاں سے اٹھاؤں گا؟ تو اس لیے اس فرمان کو مد نظر رکھ کر میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، والدین سے گزارش کروں گا کہ ہاں اگر کسی کا مال آپ کے ذمہ ہے، مالی حق آپ کے ذمہ ہے، دنیا کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں، ادا کر کے جائیں، اپنے آپ کو
اس سے نجات دلا کر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں صاف ہو کر جائیں۔ اگر حق برابر رہ گیا آپ کا تو پھر قیامت کے روز بڑی دشواری ہوگی، بڑی مشکلات ہوگی، یہاں تک کہ نیکیاں بھی دینی پڑے گی ان حقوق کے بدلے۔ ہاں اگر برائی نہ بھی ہوئی تو پھر آپ کے کو ان مظلوم کے گناہ بھی آپ کے اپنے پلڑے میں ڈالنے پڑیں گے۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر ہی ان معاملات کو، ان چیزوں کو صاف کر کے جائیں، اور معاملات مالی معاملات ہیں، جس طرح کے بھی معاملات ہیں، جس طرح کے بھی حقوق ہیں، ہم ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ کل قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں، بجائے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں روز محشر ہم جو ہے وہ پشیمان ہو کر کھڑے ہوں۔ اس سے بہتر یہ کہ سرخروئی لے کر جائیں، اور سرخروئی اسی میں ہے کہ ہم تمام تر حقوق مسلمان کے ادا کریں، مالی حقوق، جانی حقوق، جس طرح کے بھی حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو تمام تر حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سب کو سرخروئی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔